نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان المبارک کا چونکہ آخری عشرہ آج سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے اور شب قدر کے امکانات آخری عشرے میں ہیں اور خصوصاً آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اس لیے آج کی مجلس میں انشاءاللہ شب قدر کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، میں ان میں سے 3 وجوہات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ قدر کے معنی آتے ہیں عظمت، عزت، شرافت کے۔ جو آدمی اس رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کو عزت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ قدر کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے فیصلے فرماتے ہیں، اس سال کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تو اس لیے بھی اس کو قدر کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اور ایک تیسری وجہ شب قدر کو شب قدر کہنے کی یہ بھی ہے کہ قدر کے معنی آتے ہیں تنگی کے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق اس پر تنگ کیا گیا ہو۔ تو شب قدر کو پھر شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق فرشتے اس رات زمین پہ اتنے زیادہ اتر جاتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کے حوالے سے ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ شب قدر کی خصوصیات کیا ہے۔ ویسے تو شب قدر کی خصوصیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقل ایک سورت اتاری ہے، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تاہم قرآن مجید میں اس سورت کی 5 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا تک اتارا ہے، ایک ہی رات۔ پھر آسمان دنیا سے زمین پہ جو اترا ہے وہ بقدر ضرورت اس میں پھر 23 سال لگ گئے، ورنہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یہ ایک ہی رات میں اتار لیا گیا تھا۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ اس آدمی نے 83 سال تک اللہ تعالیٰ کی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پریشان ہو گئے کہ ہماری تو عمریں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان میں،
70 سال سے جو آگے چلا جائے سمجھو یہ بونس میں چل رہا ہے، ورنہ اس کو 70 سال سے پہلے اپنے خالق حقیقی سے مل جانا چاہیے۔ جسے 70 سال سے زیادہ عمر مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم سمجھے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اسے کثرت کے ساتھ استغفار میں یہ وقت گزارنا چاہیے، رب نے بڑا کرم کیا ہے کہ 70 سال سے آگے چلا گیا، عمر ہی تھوڑی۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک بڑا وقت بچپن میں ہی چلا جاتا ہے اور دیگر ضروریات میں وقت استعمال ہو جاتا ہے، تو بہت ہی محدود سا وقت رہ جاتا ہے اللہ کی عبادت کا۔ اور اس شخص نے تو 83 سال تک اللہ تعالیٰ کی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی اور عبادت میں صرف کر دی یہ ساری مدت۔ تو ایک حسرت سی ہوئی کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے اس امت پہ بڑی کرم نوازیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورۃ القدر نازل فرمایا اس نے 83 سال محنت کر کے یہ درجہ حاصل کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ایک رات اس کا اہتمام کر لے گی، ہم 83 سال سے بھی زیادہ بہتر اجر و ثواب عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کثرت کو بتانے کے لیے کتنی زیادہ بہتر ہے اس کی کوئی تعیین نہیں ہے۔ ایک تیسری خصوصیت شب قدر کی یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ، اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، روح سے مراد یا تو جبرائیل امین ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جبرائیل کا دنیا میں آنا بند ہو گیا، لیکن شب قدر میں جبرائیل امین اپنی پوری فرشتوں کی جماعت کو لے کر وہ زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر زمین میں تشریف لاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جھنڈیاں ہوتی ہیں، اور یہ فرشتے ان جھنڈیوں کو 4 جگہوں پر گاڑ دیتے ہیں۔ اور یہ 4 جگہیں کون سی؟ ایک بیت اللہ، ایک جھنڈا وہاں گاڑ دیتے ہیں، دوسرا روضہ رسول کے پاس، تیسرا بیت المقدس پہ، چوتھا کوہ طور پہ، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ پھیل جاؤ پوری دنیا میں۔ اور یہ فرشتے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جاتے ہیں اور روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے رہتے ہیں۔ روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ روح سے مراد اصل میں یہ ایک فرشتوں کی الگ سے جماعت ہے پوری، جو صرف اسی رات میں وہ ظاہر ہوتے ہیں، سال بھر میں وہ نہیں دکھائی دیتے۔ بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فرشتے زمین پہ کیوں اترتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ تو یہی آگی کہ روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہنا، ہر کچے پکے مکان میں داخل ہونا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے زمین پہ اس لیے اترتے ہیں، آسمان پہ شب قدر نہیں، زمین پہ ہے۔ یہ اس شب قدر کا اجر و ثواب اور اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے زمین پہ آتے ہیں۔ اور ایک بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اس رات میں آسمان کی مخلوق تو زمین پہ آ جائے اور زمین والے سو رہے ہوں اور اس رات کی بے قدری کریں، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا۔ اس رات کی خصوصیات میں ایک چوتھی خصوصیت یہ ہے، من کل امر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ من کل امر کا مطلب یہ کہ یہ چونکہ فیصلے کی رات ہے تو ہر فیصلے کو لے کر یہ فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ پورے سال میں نے عرض کیا کہ
جو کام ہونے ہیں وہ آج فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے. ایک پانچویں خصوصیت اس رات کی یہ ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات صبح صادق تک رہتی ہے اور سلامتی والی ہے. اس رات کو سلام جو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سلامتی ہی کے فیصلے ہوتے ہیں. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ رات شیطان کی اذیت سے سالم ہوتی ہے، یعنی اس رات شیطان کی اذیت سے بندہ محفوظ رہتا ہے. اس لیے اس کو کہا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور بعض نے یہ فرمایا کہ اس رات کو جو سلام فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات فرشتے اہل اسلام کو سلام کرتے ہیں اور ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ 5 خصوصیات اس رات کی ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو الگ سے بھی بیان فرمایا. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی درست عقیدے کے ساتھ اور ثواب کی امید پر اس رات میں قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آخری درجے میں ہمیں اس پورے عشرے کے اندر تمام نمازیں دن رات جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. خصوصاً طاق راتوں میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی چاہیے. سحری میں چند منٹ بھی اگر مل جائیں تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تیسری بات، یہ شب قدر کب آتی ہے، کون سا دن شب قدر کا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب. پھر ان 5 راتوں میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 27ویں شب زیادہ راجح ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، ہر سال یہ مختلف ہوتی رہتی ہیں، کبھی یہ شب قدر 21ویں میں ہوگی، کبھی 23ویں میں ہوگی، یہ متعین نہیں ہے. دراصل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق شب قدر کی تعیین بتانے کے لیے باہر تشریف لائے کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ فلاں رات شب قدر ہے. لیکن 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ تو یکدم وہ شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی. آپ بھول گئے، نہیں معلوم کہ کون سی رات. بس 2 باتیں بتانی مقصود تھیں، بلکہ 3. ایک تو یہ بتلانی مقصود تھی کہ یہ لڑائی کی نحوست کی وجہ سے دیکھو ہم شب قدر کی تعیین سے محروم ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اس رات میں قطع تلقی کرنے والوں کی مغفرت نعوذ باللہ نہیں ہوتی. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ مخفی رکھنا چاہتے تھے تو بس تعیین اٹھا لی گئی. مخفی رکھنے میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں رات شب قدر ہے، تمام لوگ اس ایک ہی رات میں عبادت کرتے، باقی پورا رمضان ایسے ہی چلا جاتا. اب رات کی تعیین تو ہے نہیں، تو کم از کم آدمی آخری عشرے میں تمام راتوں میں اور کم از کم طاق راتوں میں تو کوشش کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تعیین ہو جاتی کہ فلاں رات شب قدر ہے، اب اگر اس رات کی صحیح قدر نہ ہوئی تو کتنا بھاری نقصان ہو جائے گا. جانتا بھی ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے، پھر بھی اس کو قدردانی نہیں ہے اور اس رات میں بھی یہ غفلت اور کاہلی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے تو بھاری نقصان ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا اور بس یہ جیسے جمعے کے دن ایک گھڑی ہے
جس میں جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی. بس وہ گھڑی تلاش کرو. مقصد یہ ہے کہ آدمی کم از کم 24 گھنٹے تو اللہ کی طرف متوجہ رہے. 24 گھنٹے میں کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے. آخری اشرہ ہے ہی کتنا لمبا, اور پھر اس کی طاق راتیں ہی کتنی بڑی ہیں. جو آدمی اتنا بھی اہتمام نہ کرے اور شب قدر کا متلاشی ہو, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں تھی کہ اس کو مخفی رکھا جائے. شب قدر کے حوالے سے ایک چوتھی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس رات میں کون سے اعمال کرنے چاہیے. اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی متعین عمل نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یہ والی نماز پڑھنی ہے وہ والی نہیں پڑھنی. آدمی کو اس رات میں نیکی کے بہت سارے کام کرنے چاہیے اور سب کو وہ جمع کر دینا چاہیے. مثال کے طور پر نوافل پڑھیے, خصوصاً صلاۃ و تسبیح پڑھ لے آدمی اس رات میں. جتنی طاقت راتیں ہیں کم از کم ان میں تو پڑھ ہی لیں, ورنہ آخری عشرے میں خصوصاً اعتکاف والوں کے لیے سہولت ہے, دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں صلاۃ و تسبیح, رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ و تسبیح پڑھیں اور ویسی 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ لیں, صلاۃ الحاجت پڑھ لیں. میری تو رائے یہ ہے کہ ایسے اعمال کو ترجیح دیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں مگر ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. ویسے تو تلاوت کرنی چاہیے, سورہ ملک پڑھ لینی چاہیے کہ عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ. اب چھوٹی صورت ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لیں. اور بعض روایات میں آتا ہے, کنز العمال کی ایک روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. یہ والی دعا آدمی کو پڑھنی چاہیے 3 دفعہ. اگر کوئی آدمی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ دعا پڑھ لی جائے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. ایسے ہی اس میں سورہ زلزال پڑھ لے آدمی, کیونکہ آدھے قرآن مجید کا ثواب اس سورت کو پڑھنے سے ملتا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, پوری سورت. ایسی سورت اخلاص قل هو اللہ احد آدمی 3 دفعہ پڑھ لے, 1 دفعہ پڑھنے پر بھی 3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے. قل یا ایھا الکافرون اور اذا جاء نصر اللہ, یہ سورتیں پڑھ لے کیونکہ 4 قرآن مجید کا ثواب ان سورتوں کو پڑھنے سے ملتا ہے. الہاکم التکاثر, نماز کے اندر پڑھ لیں ان سورتوں کو جب بھی ٹھیک ہے. الہاکم التکاثر, حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں کوئی رات کو سونے سے پہلے ایسا نہیں ہے جو 1000 آیتیں پڑھ کر سوئے. صحابہ نے عرض کی تو بہت مشکل ہو جائے گا 1000 آیتیں. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم الہاکم التکاثر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو؟ حضرت وہ تو پڑھ لیں گے. فرمایا جو الہاکم التکاثر پوری سورت پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے. ایسی سورہ واقعہ پڑھ لینی چاہیے کہ آدمی کا فقر و فاقہ اس سے دور ہوتا ہے. ویسی بھی جو لوگ مالی اعتبار سے پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ سورہ واقعہ کو اہتمام سے پڑھیں. اور ہمارے مشائخ اس سلسلے میں 2 صورتیں بڑی اہم بتلاتے ہیں, 2 وظیفے ہیں یہ. ایک تو جو روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لے, لإلاف قریشن, اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لے. یہ تجربات میں ہے حضرات اکابرین کے. اور جو آدمی مقروض ہے, قرضہ ہو گیا بہت زیادہ, اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ والضحیٰ پڑھ لے. یہ بھی حضرات کے تجربات میں ہے. اگر اس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہو مقدار اور بڑھا دو, نہ بھی فائدہ ہو تو قرآن اس لیے تھوڑی اترا ہے کہ آپ کے قرضے اتارے. لوگوں نے تجربے کیے, ان صورتوں کو پڑھا ہے, انہیں بھرپور فائدہ ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نفع عطا فرمائیں گے. تو یہ کچھ اعمال میں نے عرض کیے اس رات کو کرنے چاہیے. بہت دیر تک دعا مانگنی چاہیے,
دیر تک دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو مختلف اعمال کر کے آدمی آخر میں یا درمیان میں وقفے وقفے سے دعاؤں کا اہتمام کرے اور گناہوں سے بچے۔ پورا ہی رمضان ہمارا گناہوں سے محفوظ رہنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں تو خاص طور سے اس کا اہتمام ہو۔ دیکھو قرب الہی، شب قدر کی اصل قدردانی یہی ہے، آدمی گناہوں سے بچ رہا ہو۔ ہاں، ایک پرندہ ہے، اس کو ہم نے 10 دھاگوں سے اس کے پاؤں باندھے ہوئے، دھاگے ہمارے پاس ہیں، وہ تو نہیں اڑ سکتا نا۔ اب ہم نے 2 دھاگے کھول دیے، اڑے گا؟ ابھی بھی مشکل ہے، کیونکہ 8 دھاگے تو ابھی بھی ہمارے پاس ہیں۔ جب تک ہم سارے دھاگے نہیں کھول لیں گے وہ اڑ نہیں سکتا۔ کوئی بندہ اگر اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے تو جن جن گناہوں میں مبتلا ہے وہ سارے چھوڑنے پڑیں گے، ورنہ تو کہیں نہ کہیں پھنسا رہے گا۔ تو شب قدر کی اصل قدردانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے سچی توبہ کی جائے، اپنی عبادات کا آغاز ہی آدمی صلاۃ و توبہ سے کرے، یا اللہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں معاف فرما دے، اور دیر تک دعائیں مانگتا رہے۔ وہ رب کریم ہے، جب اس نے اس امت محمدیہ کو یہ رات دی ہے، یہ مہینہ دیا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ ایک آخری بات شب قدر کے حوالے سے کہ اس رات میں کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ ہاں میں ان خوش نصیبوں میں ہوں، میری بخشش تو ضرور ہو جائے گی۔ بس آدمی الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے، ڈرتا بھی رہے اور آگے بڑھتا بھی رہے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے، اعمال کرتا بھی رہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شریعت میں صاف صاف ہے یہ بندہ نہیں بخشا جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، تو ایسی موٹی موٹی چیزیں کم از کم ہمیں اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان میں سے پہلا آدمی جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی یہ وہ ہے جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، مشرک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدمی بیت اللہ میں الٹا لٹک کے بھی عبادت کرے اور اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اعمال صالحہ کی بات آئی ہے پہلے درست عقیدے کی بات آئی ہے، ان الذین آمنوا، پھر فرمایا وعملوا الصالحات، آمنو پہلے عامل الصالحات بعد میں۔ جی والعصر ان الانسان لفی خسر، سب لوگ خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اپنا عقیدہ آدمی کو صحیح کرنا چاہیے۔ عقیدہ کوئی بحث مباحثے کی چیز نہیں ہے، میں جیت گیا یا آپ جیت گئے۔ عقیدہ تو ہمیں اپنے رب سے ایسا مانگنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو ایسا درست رکھنا چاہیے جس کی برکت سے ہمیں قیامت میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کرم نوازی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت مل جائے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی مل جائے اور جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں۔ ہم اپنے رب سے ایسا عقیدہ مانگیں۔ ہمارے محلے میں اچھی بریانی کہاں ملتی ہے مجھے نہ بتائیں، مگر ہمیں پتہ تو ہے نا۔ خالص دودھ کون دیتا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، کون سا اسٹور والا اچھا ہے، کون سا آدمی فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے اور اچھا فروٹ دیتا ہے، سب معلومات رکھتے ہیں۔ یہ دین اتنا لابارس کیوں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس سے معلوم کریں؟ ہمیں مستند اہل علم سے رابطے میں رہنا چاہیے اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسرا آدمی جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی، جو اپنے ماں باپ کا نعوذ باللہ نافرمان ہو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، انہیں اگر کوئی کوتاہیاں ان سے ہوئی پڑی ہیں ان سے معافی مانگیں، اور اگر دنیا سے وہ چلے گئے تو ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے
اور ان کے جو دوست احباب تھے ملنے جلنے والے ان کا بھی احترام کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نافرمانی سے محفوظ فرما دیں گے. اور تیسرا آدمی جس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی، جن کے وہ دو شخص جن کی آپس میں قطع تعلقی ہے. لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والے نعوذ باللہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے اب بھی، یہ تو رمضان سے پہلے اپنے معاملات صاف کرنے چاہیے تھے، لیکن اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو ہمیں رات شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرو، اگلے کے پاس چلے جاؤ، اپنی معافی تلافی کر لو اور بدلہ اپنے رب سے لینا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. ہم نے تو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جب اللہ سے بدلہ لینا ہے چھوٹے بن جاؤ اور دوسروں سے معافی مانگ لو. اتنی معافی مانگو جتنی ہم اپنے رب سے معافیاں چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کریم ہے. اگر وہ بندہ پھر بھی معاف نہیں کرے گا، اب مجرم پھر وہ ہوگا. ہم تو جو کر سکتے تھے اس میں کوتاہی نہیں کی. ایسی ایک اور شخص جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، جو شراب نوشی کرنے والا ہے، نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے. خود بھی اللہ نہ کرے اگر ہم مبتلا ہیں، توبہ کرنی چاہیے اور اپنے محلے میں دوسرے لوگوں پر بھی ترس کھانا چاہیے. اگر کوئی ہمیں نشے میں مبتلا نظر آتا ہے تو ہمارا اندر جل جائے، ہمیں اندر سے دکھ ہو کہ یہ ایک انسان ہے. میں کہتا ہوں مسلمان نہ بھی ہو، جب بھی ترس کھاؤ کہ انسان تو ہے، انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہم اس کو بچائیں اس گن سے جس میں وہ سمجھو کہ جیسے زندہ قتل کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس گندے عمل سے اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. یہ شراب نوشی اور چرس، ہیرون اور ہر طرح کی نشہ آور چیزیں بیچنے والے، فروخت کرنے والے، یہ انسانیت کے قاتل ہیں اور ان کی معافی عند اللہ بالکل نہیں. نعوذ باللہ ان مبارک راتوں میں یہ راندہ درگاہ قرار دیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ انسانیت کے قاتل ہے. کس جذبے سے دوسرے کو آپ چرس اور ہیرون دے رہے ہیں اور اس کو شراب پہ لگا رہے ہیں؟ آپ کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ یہ کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا. ممکن ہے اپنے گھر کا اکیلا کفیل ہو، آپ نے نشے میں لگا کر اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہاں اس طرح کا مریض دیکھیں اس پہ ترس کھاؤ اور اس کو اس گن سے نکالنے کی کوشش کرو. ایسی اس رات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں ایک نعوذ باللہ زانی اور بدکار بھی ہے. جو لوگ اس جرم کے عادی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی متوجہ ہو جاتی ہے. جوانی میں بھی یہ جرم ہے، لیکن بڑھاپے میں اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے. میں نے بہت ساری باتیں شب قدر کے حوالے سے آپ سے عرض کی. آخری عشرہ میں نے جیسے عرض کیا کہ شروع ہونے والا ہے، ہمیں پہلے سے ہی ان طاق راتوں میں بلکہ پورے عشرے میں ہمت اور چستی کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور گھر کی خواتین کو بھی یہ باتیں بتلائی جائیں تاکہ وہ بھی ان راتوں میں عبادات کا اہتمام کر سکیں اور وہ بھی اپنے مالک کو راضی کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.